فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام اور اس بستی کے چھوٹے بڑے نبی علیہ السلام کے عشاقان، حضور سے پیار کر میں حضرات کے سامنے دفتر کے افتتاح کے لیے حاضر ہوا ہوں. توجہ، میں اس دین کی آپ کو تڑپ دینے کے لیے آیا ہوں جس دین کی خاطر لوگوں نے نبی علیہ السلام کو پتھر مارے. میں نے ابھی تک ایک پتھر نہیں کھایا. ہاتھ کڑیاں لگوائی ہیں، جیلوں میں گیا ہوں، لیکن پتھر ابھی تک مجھے کسی نے نہیں مارا. میری گاڑی پر انہوں نے فائرنگ کی ہے لیکن ابھی پتھر مجھے نہیں پڑا. اور میں نے اپنی ساری زندگی، میری داڑھی اب سفید ہو گئی. بچہ صحیح کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ وہ بند کر دیں. میری وہ بند رہنے. توجہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں نبی علیہ السلام کے جو طائف کا سفر ہے میں نے کبھی بھی بیان نہیں کیا. وہاں لوگوں نے حضور کو اتنے پتھر مارے کہ آپ کا خون مبارک بہہ کر آپ کی نالین پاک تک چلا گیا. تو آج جتنے بھی یہ لوگ آپ کے سامنے آ رہے ہیں ان سے کم از کم اتنا تو پوچھیں یار کہ کبھی آپ نے دین کا نام لیا ہے؟ پاکستان کا کی مطلب ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہ لا الہ سے بھی انکار کر گئے. ہندوؤں کے مندروں میں انہوں نے جا کر کہا کہ رام اور رحیم ایک ہی چیز ہے. تو آپ کس منہ سے ان لوگوں کو ووٹ دیں گے؟ یہ تو لا الہ الا اللہ کا بھی انکار کر بیٹھے. یہ سکھ کی فاتحہ پڑھنے چلا گیا عمران خان، ممتاز کی فاتحہ پڑھنے نہیں گیا. تو آپ حضرات کو اپنے ذہن اور دماغ کو کھولیں. سدا یہاں رہنا نہیں ہے. ہم آپ سے ایسے ووٹ نہیں مانگنے آئے، ایسے ووٹ مانگنے آئے. اللہ اگر ہم مجرم ہیں، ہم نے کوئی دین سے غداری کی ہے، ملک سے غداری کی ہے. میرے پاس کتاب گاڑی میں موجود ہے، خون مسلم ارزاں ہے. گجرات کے اندر جو مسلمانوں سے ظلم ہوا تھا بالکل ایسے ہی ہوا تھا جیسے اب برما میں ہو رہا ہے. اور یہ مودی نے کروایا تھا. یہ مودی نے کروایا تھا. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ، مودی نے ایسی مظالم کرائے تھے. وہ میرے پاس آپ تصویریں دیکھیں گے تو آپ برما کے مظلوم مسلمانوں کو بھی بھول جائیں گے کہ وہاں اتنا مسلمانوں کے دماغوں کے انہوں نے ڈھیر لگائے ہوئے. تو مودی جب وزیر اعظم بنا تو یہ یہاں سے وہاں اس کے حلف وفاداری میں گیا. تو اس وقت میں نے اپنے جمعے میں کہا تھا کہ یہ تصویریں دیکھ کر جانی تھی تمہیں. اور پھر اس نے مودی کو اپنے گھر بلایا.
آپ بتائیں نا کس وجہ سے آپ ان کو پانی بھی انہوں نے آپ کو پانی کو تو مومن کی تمنا ہی نہیں ہے نا. مومن پانی کے لیے اپنی ساری زندگی بسر کرتا ہے. مجھے پانی چاہیے, روٹی چاہیے. یہ تو حیوان بھی روزانہ کھا کر سوتے. تو آپ ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو لوگ ممتاز قادری کو بلا وجہ تختہ دار پر لے گئے, بلا وجہ کوئی وجہ نہیں تھی. ممتاز قادری نے جو جرم کیا یہ تو حضرت عمر نے سب سے پہلے حضرت عمر نے کیا تھا. اللہ اکبر. غازی تیرے جان اور بھی میں نے جانا ہے تو آپ حضرات سے صرف یہ جرم سب سے پہلے قانون جو ہاتھ میں لیا تھا حضرت عمر نے لیا تھا, اور 5 منٹ کا رستہ نہیں تھا جہاں حضرت عمر نے بندے کو مار دیا تھا. اللہ 5 منٹ کا رستہ نہیں تھا. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. توجہ. تو سب سے پہلے حضرت عمر نے لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک. اللہ اکبر. کرنے میں تو سب سے پہلے قانون حضرت عمر نے ہاتھ میں لیا. پھر حضور کے ذاتی 11 فیصلے موجود ہیں کہ صحابی حضور سے پوچھے بغیر گستاخ مار آیا, حضور نے فرمایا اچھا کیا. پھر یہ جرم غازی علم الدین تک, غازی نے بھی کیا علم الدین نے. اور اگر یہ قانون ہاتھ لینا جرم تو پھر اقبال اور قائد اعظم کو علم الدین کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا کہ بھائی اے منڈے نے تو قانون ہاتھ چ لیا. فلیٹی ہوٹل یہ آپ کے سامنے ہے اور اس میں وہ کمرہ موجود ہے جہاں 1929 14 جولائی کو قائد اعظم آ کر ٹھہرے تھے غازی علم الدین کا مقدمہ لڑنے کے لیے. اللہ اکبر. وہ کمرہ آج بھی محفوظ ہے, اس کی زیارت کی جا سکتی ہے. اگر بندہ حضور کی عزت کے لیے مارے تو اس کا مقدمہ لڑنے کے لیے قائد اعظم بھی آ گئے. اقبال نے علم الدین ڈیفنس کمیٹی بنائی اور اقبال نے شخصی ضمانت پر علم الدین کا جنازہ لاہور میں لانے کے لیے محنت کی. اور گورنر انگریز کو ملے, انگریز نے کہا کہ ہندو مسلم یہاں فساد ہو جائے گا, ہم نے اس لیے اس کو میاں والی جیل میں دفن کر دیا, لاوارسوں کی قبرستان. اقبال نے شخصی ضمانت دی کہ اگر ہندو مسلم لاہور میں فساد ہو گیا تو اس کے بدلے میں مجھے قتل کر دینا, آج کے رسول کا جنازہ لاہور آنے دو. اللہ اکبر. یہ ساری باتیں تاریخ کے اندر موجود ہیں. اور جو بچے نیٹ دیکھتے ہیں وہ جنازے کی تصویر بھی آ گئی, پہلی صف میں اقبال کھڑا ہے. سبحان اللہ. وہاں تو 6 لاکھ بندے تھے, یہاں 60 لاکھ بندہ تھا. تو یار انہوں نے جنازے میں شریک ہونا تو درکنار, غازی کی خبر بھی نہیں چلنے دی انہوں نے. آپ کس منہ سے ان لوگوں کو ووٹ دیں گے؟ تو اس لیے آپ اپنے آپ کو بدلیں. جس بندہ ابھی بھی ہماری باتیں یہ سن کر, جنہوں نے مسجدوں کے سپیکر اتارے, ابھی لکشمی ادھر آپ کے قریب ہی ہے نا, ہاں ادھر قریب ہی ہے, تو لکشمی سے ٹی وی کی پی ٹی وی کی طرف آتے ہوئے جو تصویریں لٹکی ہوتی ہیں کوئی باحیا مسلمان انہیں دیکھ نہیں سکتا. وہ سینموں کے بورڈ تو نہ اترے, اللہ کے گھر کے سپیکر اتر گئے. پھر میلاد شریف کا جو مضامین تھے وہ انہوں نے نصاب سے نکال دیے. پھر انہوں نے کہا کہ مرزائی ہمارے بہن بھائی ہیں. آپ کس بات سے, ہمیں بھی بتائیں نا جس وجہ سے آپ ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کو, وہ مجھے بات بتائیں, ہمیں قائل کریں کہ جناب نہیں ان کی یہ خدمات ہیں. برما کے مظلوم مسلمانوں کے لیے ایک بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے, چوک نہیں کی انہوں نے اور وہاں قیامت گزر گئی.
حکومت تو انہی کی ہے نا, وہ شاید خاقان کون ہے, انہی کا چمچہ ہے, تو اس نے چوں بھی نہیں کی. آج دفتر خارجہ میں ان کو بلایا جب مسلمانوں کے ہزاروں مسلمان جل گئے, شہید ہو گئے, وہ بھی کہا کہ ہمیں بڑی تشویش ہے. بھائی تشویش تو آپ کو بھی ہے, مجھے بھی ہے, پاور والا بندہ تشویش نہیں کرتا. انہوں نے کہا اوئے میں آ رہا ہوں. یہ ان کا جواب تھا کہ ہم ایٹم والے ہیں, آئندہ اگر کسی برما مسلمان کو تم نے مارا تو ہم آ رہے ہیں, خبردار. تو اتنی بات سے برما کے مسلمان بچ جاتے. لیکن یہ جملہ وہ کہہ سکتا ہے جس کے اندر صلاح الدین ایوبی جیسی غیرت موجود ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی. برما کے مسلمانوں سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ, مسلمانوں سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ. اس واسطے آپ حضرات سے ہماری یہی التماس ہے کہ صحابہ اپنی گردنیں کٹا کے دریاؤں میں گھوڑے ڈال کر بچے دے کے وطن دے کے بھی حضور کا حق ادا نہیں کر سکے. تو اگر آپ کا وقت بن گیا ہے پرچی دینے کا تو تسی کہو جی یہ تو بڑا سستا سودا ہے بادشاہ. اللہ سبحان. پرچی کی کیا حیثیت ہے؟ صحابہ پھر بھی حق ادا نہیں کر سکے. وَهُمْ وَإِنْ بَالَغُوا فَلَمْ يَبْلُغُوا مَا أَنفَقُوا. انہاں باویں مبالغہ کیتا, حضور کا پیشاب مبارک بھی پی گئے. نبی علیہ السلام تھوک مبارک لین واسطے 1400 انچ دوڑ پہنچے. حضور ایسے تھوکو, حضور کے سامنے کھڑ کے کٹے کیمے کروائے, لیکن حضور تو حق تو بھی نہیں ادا کر سکے. تو یار تو اڑے کول تو موقع آیا کہ مولانا جیسے نہ گردناں دیتیاں, نہ جناب اپنے کیمے بڑھوائے, نہ پتر دیتے, نہ مال دیتا, مولانا ایک پرچی دی لوڑ پہ گئی. تو ہمارے واسطے تو بڑا آسان موقع آیا. بل نہیں یہ ہم نے بات ان کو پتہ ہے. کیوں جی ان کو پتہ ہے چھپ کے پرچی نہیں دینی. یہ کلمہ اعلانیہ پڑھیا نا تو پھر پرچی بھی اعلانی تو ہونی چاہیے. اگلے نو پتہ لگے کہ او یار اسی تو واقعی غداری کی تھی. بچے بھی اٹھ پائے, جوان بھی اٹھ پائے, بوڑھے بھی اٹھ پائے, عورتیں بھی اٹھ پائیاں کہ نا بھائی بس دفع ہو جاؤ, ادھر ہو جاؤ, دفع ہو جاؤ. کچھ بھی نہیں, نہ شیر آیا, نہ بلہ آیا, نہ تیر آیا, کچھ بھی نہیں آیا. محمد عربی کا دین آیا. سبحان اللہ. جی مجھے پتہ ہے, میں وہ بات کرتا ہوں, ذاتی بات میں نہیں کرتا. جو قومی جرم ہے, اسلامی جرم ہے, میں وہ بیان کرتا ہوں. ذاتی میں نہیں بات کرتا کسی کی. گناہگار کے لیے معافی ہے, قیامت والے دن حضور تشریف لائیں گے تو معافی کر. گناہگار کے لیے معافی ہے, انہوں نے دین سے غداری کی ہے. غدار کے لیے معافی نہیں ہے. بس آپ اس بات کو سمجھیں کہ علم الدین کو پھانسی انگریزوں نے لگایا اور ممتاز قادری کو کس نے لگایا؟ بس ممتاز قادری کو کس نے پھانسی لگایا؟ چوروں نے. نہیں چور کہنا ہی نہیں ہے. بس آپ صرف لبیک کی بات کرتے جائیں. ہاں کچھ بھی نہیں کرنا, نہ کسی کو گالی دینی ہے, کچھ بھی ہم نے نہیں کرنا. ہم کوئی پی ٹی آئی تو نہیں ہے نا وہ ان کو گالیاں دے رہے ہیں. ہم تو حضور کی حدیثیں بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ہماری زبان اس کے لیے نہیں ہے. ہاں دہان میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھیں گے تمہارے لیے. یہ ذات کے لیے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں. ہاں پرچی, ہاں بزرگ فرما رہے ہیں بھائی پرچی بھی ڈالیں گے تمہارے لیے. آمین. توجہ آپ حضرات کے لیے ایک موقع ایسا آیا ہے کہ پوری دنیا میں کفر بھی گرے گا اور منافق بھی گر جائے گی. آپ کے لیے موقع آیا. انہوں نے کہا او مولانا بلکہ سویرے تسی ایتھے آپس میں گلاں کرو, راتی مولانا پرچی گل کرو. پرچی کی کیا حیثیت ہے؟ ہم نے تو گردن. سبحان اللہ. گل کرو گے نا
تو پھر بہت سارے لوگ پاڑے تھے جڑا ہوئے انہوں نے جا بھائی جا پرچی حضور کے دین کے لیے، یہ نہیں بس ٹھیک ہے دیکھیں گے، انہوں نے کہا دیکھنا کہ وے اسی تو دیکھ چکے، اللہ اکبر دیکھنا کی ہے سبحان دیکھنا ہے، مزید کو ممتاز پھٹے لوانا ہے، جڑا ایک سپیکر لگیا انہوں نے اتروانا ہے، قرآن تے پابندی لوانی، مرزائیاں نو اتلے ہوتے تے لے آنا ہے، پاکستان تباہ کرنا ہے تسی، غداراں نو اتلے لے آنا ہے، مودی دے یاراں نو کہ جاؤ مودی دے یار دفاع جاؤ، ہمیں محمد عربی کا غلام چاہیے۔ اللہ اکبر دیکھو کون آیا، دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا، دیکھو کون توجہ، محمد عربی کا دین آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا، ایسے نہیں ہے اپنے سینے چاڑ کر کے گل کرو، ہاں دیکھو دیکھو کون آیا، محمد عربی کا دین آیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، زور لا کے لا الہ الا اللہ تو کوئی شرم والی بات نہیں نا، کلمہ شریف سے بندہ انج پڑھے شور تکبیر سے تھر تھراتی زمین، اور زمینہ بھی کم دیا سن جدو حضور کے غلام گزر دے سن بھائی اے صدیاں منتظر رہی زمین، بھائی خالد بن ولید آنا کدوں، حضرت مسنہ آنا کدوں، صلاح الدین ایوبی آنا کدوں، نور الدین زنگی جدو حضور دے گستاخاں نو ماریا نا مدینہ پاک آ کے تو پھر این جوڑی پکڑ کے پورے مدینے دیاں گلیاں چ رو کے ٹریا، حضور اس کام واسطے تسی مینوں منتخب کیتا تے تسی جناب موقع آیا حضور تواڈے دین دی پرچی میرے ذمہ پئی ہے، ایتھے گل آ کے کرنی، جے تو تانوں یہ یقین ہویا نا میں پرچی واقعی حضور واسطے دینی اور اسلام نو لوڑ پے گئی پرچی دی تو پھر گل بننی ہے میں نعرے میرے سن کے سبحان اللہ حضرت صاحب آئے سن صبح دیکھیں گے اور جڑا میری تقریر سے تبصرہ کرے تو واپس انہیں میری تقریر سنی کوئی نہیں، انہوں نے کہا بس بھائی بس اسلام نو میری پرچی دی لوڑ پہ گئی، لو جی پرچی تو میں اسلام واسطے دے چکیا، ہاں بس گلی محلے کے کوئی نعرہ لانا ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ دا نعرہ اتنا تیزی نہ لاؤ اسمبلی بیٹھے بدماشاں نو پتہ چلے محمد عربی دے شیر جاگ پے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور دستور ریاست کیا ہوگا، بس اللہ تعالیٰ تو سارے نو سلامت رکھے، آمین، جوانوں بھی سلامت رکھے، جنہاں انتظام کیتا انہوں نے اے آن والیاں سڑیاں نسل